نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے الحمدللہ سبق نمبر 9 کو مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اسی سبق کی تمارین کو شروع کریں گے، لیکن سبق کو شروع کرنے سے پہلے دونوں قسم کے متصل ضمائر پر کچھ غور کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جب میں اس کورس کو پڑھ رہی تھی تو اس موقع پر مجھے کچھ کنفیوژن ہو رہی تھی، اور وہ کنفیوژن کیا تھی؟ وہ کنفیوژن یہ تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ فعل کے بعد متصل ضمیر فاعل کے طور پر آ رہی ہے یا مفعول بہ کے طور پر۔ تو چلیے آج سبق کو شروع کرنے سے پہلے اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، بورڈ پر میں نے فعل کو سیاہ رنگ سے لکھا ہوا ہے، بلیک کلر سے، جبکہ فعل کی اسناد کے اندر موجود متصل ضمائر جنہیں ہم فاعل کہتے ہیں نا، انہیں میں نے سرخ رنگ سے لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر خلقہ میں فاعل مستتر ہے۔ دیکھیں نا، کوئی حرف سرخ رنگ سے نہیں ہے نا، اس کا مطلب فاعل نہیں ہے، مستتر ہے۔ اور خلقہ میں کون مستتر ہوتا ہے؟ ہوا کی ضمیر۔ پھر خلقہ میں یہ الف جو ہے نا، یہ اس کا ضمیر ہے جسے ہم فاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر یہ واو، یہاں پر یہ الف، یہاں خلقنا میں یہ نا، اور یہاں پر تا تما تم تی تما تننا تو نا، یہ سارے جو میں نے سرخ رنگ سے لکھے ہیں، یہ سب متصل ضمائر ہیں جو کہ فاعل کے طور پر آئے ہیں، اور فاعل چونکہ مرفوع ہوتا ہے اس لیے یہ بھی مرفوع ہیں۔ چلیے اب تمام متصل ضمائر کو اسی روٹ ورڈ خلقہ کے ساتھ مفعول بہ کے طور پر اسی جگہ پر جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کیا فرق ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو متصل ضمائر ہیں نا، انہیں میں نے زرد رنگ سے لکھ دیا ہے، مسٹرڈ کلر سے، اور یہاں پر میں نے کیا کیا ہے؟ مفعول بہ کے طور پر ان سب کو لکھا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم خلقہ کے اس روٹ ورڈ کے سامنے مفعول بہ کے طور پر سارے متصل ضمائر کو لکھیں گے نا، تو وہ کیسے ہوں گے، کیسے دکھیں گے؟ یہ دیکھیں، ان سب کو یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے، اور مفعول بہ چونکہ منصوب ہوتا ہے اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر یہ سب ضمائر بھی منصوب ہیں۔ تو فاعل کے طور پر آنے والے متصل ضمائر اور مفعول بہ کے طور پر آنے والے متصل ضمائر میں بھی فرق ہوتا ہے، جسے آپ اس چارٹ میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر فعل کی شروع کی ان 5 اسناد پر غور کریں۔ جیسے کہ دیکھیں، یہ خلقہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں سرخ رنگ سے میں نے کسی حرف کو نہیں لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں تو فاعل مستتر ہے، اور کون مستتر ہے؟ ہوا کی ضمیر۔ جبکہ اگر مفعول بہ کے طور پر ہم اسے لگائیں گے تو ہو کی صورت میں لگائیں گے، تو ان دونوں میں فرق ہوا نا۔ اسی طرح خلقہ میں ہم صرف اس الف کا اضافہ کرتے ہیں، فاعل کے طور پر صرف اس الف کو لکھتے ہیں، جبکہ یہاں پر دیکھیں مفعول بہ کے طور پر ہم پورے ہما کو لکھیں گے۔ اسی طرح خلقو میں ہم فاعل کے طور پر واو کو لکھیں گے۔ یہ واو کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، متصل ضمیر ہے،
جبکہ مفعول بہ کے طور پر اگر ہم نے لکھنا ہو تو ہم پورے ہم کو لکھیں گے۔ اسی طرح خلقت میں دیکھیں، فاعل موجود نہیں ہے، مستتر ہے، لیکن اگر ہم خلقہ کے آگے مفعول بہ کے طور پر لکھیں گے تو پھر اس ہا کو لکھیں گے، پورے ہا کو لکھیں گے۔ پھر یہاں پر خلقہ تا لکھا ہوا ہے، یہاں پر خلقہ فعل ہے، تا تاؤ تانیسی ہے۔ اس ہما کا صرف یہ الف جو ہے نا، یہ یہاں پر فاعل کے طور پر آیا ہوا ہے، جبکہ اگر ہمیں مفعول بہ کے طور پر لکھنا ہوگا نا تو پورے کے پورے ہما کو ادھر لکھنا ہوگا۔ تو دیکھیں نا، خلقتا اور خلقہ ہما دونوں میں فرق ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہنہ کے سامنے ہم کیا لکھتے ہیں؟ خلقنا۔ یہ ہنہ کیا کہتی ہے؟ میرے سے پہلے فعل کا جو حرف آئے گا نا اس پر سکون آنا چاہیے، اور یہ سکون آخر تک برقرار رہنا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیں، آخر تک کیا لکھا ہے؟ خلق 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 خلق، قاف پر سکون ہے نا۔ تو جب فعل کے تیسرے حرف پر ہم سکون دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے بعد فاعل ہے۔ ہنہ کی ضمیر کا جو ہے نا، یہ نا، یہ یہاں پر ہم فاعل کے طور پر لکھیں گے، جبکہ اگر ہمیں مفعول بہ کے طور پر لکھنا ہوگا تو پھر ہم نے اس پورے خلقہ کے سامنے پوری ہنہ کی ضمیر کو لکھنا ہوگا۔ صرف نا کو ہم نہیں لکھیں گے، ہنہ لکھیں گے۔ تو نا اور ہنہ میں تو فرق ہے نا۔ جب نا ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ فاعل ہے، اور جب پورا ہنہ ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مفعول بہ کے طور پر آیا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، یہاں پر خلقتا ہے اور یہاں پر خلقہ کا، تو تا اور کا میں فرق ہے نا۔ اسی طرح یہاں پر تما ہے اور یہاں پر پورا کما ہے، یہ مفعول بہ کے طور پر پورا کما لکھا ہوا ہے، تو ان دونوں میں فرق ہے نا۔ اسی طرح تم اور کم میں فرق ہے، تی اور کی میں فرق ہے، تما اور کما میں فرق ہے، تنا اور کنہ میں فرق ہے، تو اور یا متکلم میں فرق ہے۔ نون وقایہ تو ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ فعل کے اعراب کو تبدیل ہونے سے بچایا جائے، یہ ہم ایکسٹرا لگاتے ہیں۔ یہاں پر مفعول بہ کے طور پر تو صرف یہ یا متکلم آیا ہوا ہے، اور یہاں پر تو، فرق ہے دونوں میں۔ جب تو ہوگا تو یہ فاعل ہوگا، اور جب یا متکلم ہوگا تو یہ مفعول بہ ہوگا۔ اب مسئلہ جو ہے نا وہ اس جگہ پر ہوتا ہے، یہ نا کی ضمیر فاعل کے طور پر بھی لکھی جاتی ہے اور مفعول بہ کے طور پر بھی یہی نا کی ضمیر لکھی جاتی ہے۔ تو اب ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ ہم اس کو فعل کے اس تیسرے حرف سے پہچانیں گے۔ جب تیسرے حرف پر سکون ہوگا، خلقنا، ضربنا، سمعنا، اس طرح لکھا ہوا ہوگا نا، یعنی کہ فعل کے تیسرے حرف پر سکون ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل ہے اور یہ نا فاعل ہے۔ لیکن جب فعل کے اعراب پورے لگے ہوں گے، تیسرے حرف پر سکون نہیں ہوگا اور اس کے بعد نا لکھا ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اب یہ نا جو ہے نا یہاں پر مفعول بہ کے طور پر آیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب اسناد میں دیکھیں، فاعل اور مفعول بہ کا فرق صاف نظر آ رہا ہے، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، سوائے اس جگہ کے، یہاں پر نا کی ضمیر فاعل کے طور پر بھی آئی ہے اور مفعول بہ کے طور پر بھی۔ یہاں پر اس کے فرق کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ خلقنا اور خلقنا، خلقنا کا مطلب ہے ہم نے بنایا، اور خلقنا کا مطلب ہے اس نے ہمیں بنایا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر میں کہتی ہوں ضربنا، یعنی کہ ہم نے مارا، اور اگر میں کہتی ہوں ضربنا، یعنی اس نے ہمیں مارا، تو یہ متصل ضمائر جو ہیں فاعل کے طور پر جب آتے ہیں نا تو یہ ڈیسائیڈڈ ہے، فکسڈ ہیں، یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ اگر ہم نے ہما کو فاعل کے طور پر لانا ہے تو ہم صرف اس کا الف لگائیں گے، ہم کی جگہ پر ہم یہ واو الجماعت لگائیں گے، ٹھیک ہے، فاعل کے طور پر۔ اسی طرح خلقت میں مستتر ہوگا، ٹھیک ہے،
اسی طرح پھر اس میں الف ہوگا، یہاں نہ ہوگا، یہاں پر تا تما تم، تی تما تنا تو نہ ہوگا۔ جتنے بھی افعال ہوتے ہیں نا، ان سب میں جب فاعل کے طور پر یہ متصل ضمائر آتے ہیں نا تو وہ اسی صورت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تا تما تم، تی تما تنا تو نا، بالکل اسی طرح ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو میں نے ریڈ لکھے ہیں بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں فاعل کے طور پر۔ لیکن جب ہم مفعول بہ کے طور پر متصل ضمائر کو لکھتے ہیں تو پھر ہمیں فعل کی سند کو پورا لکھنا ہوگا اور اس کے بعد ان متصل ضمائر کو پورا کا پورا لکھنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم خالی الف لکھ دیں یا خالی میم لکھ دیں، نہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا متکلم اور نہ، ان کو پورا کا پورا فعل کی سند کے سامنے ہم مفعول بہ کے طور پر لکھیں گے۔ اور جبکہ فاعل جو ہیں یہ پہلے سے ان کے اندر موجود ہوتے ہیں، فعل کی ہر سند کے اندر پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے۔ جیسے دو بندوں کے لیے ہم الف لکھیں گے، مذکر جمع کے لیے ہم واو لکھیں گے، اسی طرح دو مؤنثوں کے لیے بھی ہم تاء و تانیثی کے بعد الف لکھیں گے۔ یہ سب ڈیسائیڈڈ ہے، ہر فعل کے ساتھ یہ سیم ہوں گے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم مفعول بہ کے طور پر لکھیں گے نا تو ہم پورے کے پورے ان متصل ضمائر کو اسی طرح سے لکھیں گے۔ ہننا پورا ہننا آئے گا، ہما پورا ہما لکھا جائے گا۔ ان میں گرامر کے لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ روانی سے بولنے کی خاطر ہم کچھ جگہوں پر ان میں کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ جیسے یہ ہو کی ضمیر ہی میں بدل جاتی ہے، کسرہ یا آ جائے تو یہ ہی میں بدل جاتی ہے، ہما ہما میں بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے یا کسرہ آ جائے، اس صورت میں تو یہ روانی سے بولنے کی خاطر ہوتا ہے، گرامر کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ اس چارٹ کو 2-3 بار غور سے پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ جب فاعل کے طور پر فعل کے اندر کوئی متصل ضمیر آتی ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے، اور جب مفعول بہ کے طور پر ہم کسی متصل ضمیر کو لگاتے ہیں نا تو پورا کا پورا اس متصل ضمیر کو ہمیں لکھنا ہوتا ہے۔ فعل کی سند کو بھی ہم پورا کا پورا لکھیں گے، اس کے اعراب میں ہم تبدیلی نہیں کریں گے، اور اس کے آخر میں پھر ان متصل ضمائر میں سے کسی ضمیر کو لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے کہنا ہے کہ تم نے اسے بنایا، تو میں اس پورے خلقتا کے آگے ہو کی ضمیر کو لگا دوں گی، تو یہ ہو جائے گا خلقتا ہو۔ تو یہاں پر خلق فعل ہوگا، تا فاعل ہوگا اور ہو مفعول بہ ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم متصل ضمیر کو فاعل کے طور پر لگاتے ہیں تو وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، فکسڈ ہے، لیکن جب ہم مفعول بہ کے طور پر لکھتے ہیں تو یہ جو ہم نے متصل ضمائر پڑھے تھے نا، ان کو ایز اٹ از لکھنا ہوتا ہے، اس میں ہم چینجز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے ابھی سبق نمبر 9 کی تمارین پر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے۔ جز نمبر 1 ہے کم طالباً وجد المدرس فی الفصل، یعنی کہ استاد نے کلاس روم میں کتنے طلباء کو پایا۔ ان سوالوں کے جوابات ہم نے اپنے سبق میں سے دینے ہیں۔ اس کا جواب ہونا چاہیے وجد المدرس 15 طالباً فی الفصل، یعنی کہ استاد نے کلاس روم میں 15 طلباء کو پایا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے لما ذهبت طلاب الجدد الی المدیر، یعنی کہ نئے طلباء پرنسپل کے پاس کیوں گئے تھے۔ تو اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے ذهبوا الیہ، یعنی کہ وہ اس کی طرف گئے تھے، لأنہم ما وجدوا، کیونکہ انہوں نے نہیں پایا۔ کیا نہیں پایا؟ اسماءہم، اپنے ناموں کو، فی القائمۃ، یعنی کہ لسٹ میں۔
تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اسماء جو ہے یہ مفعول بھی ہے، وہو مضاف اور ہم اس کا مضاف الیہ ہے۔ اچھا چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے من خلقنا۔ من خلقنا کے معنی ہوں گے ہمیں کس نے پیدا کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں خلقا جو ہے نا یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نا جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ دیکھیں اگر یہ نا فاعل ہوتا تو یہاں پر اس قاف پر سکون ہوتا۔ تو آپ کو یاد ہے نا کہ ہنا نے کیا کہا تھا کہ میرے سے پہلے جو فعل کا حرف ہوگا اس پر سکون آئے گا اور میرے بعد بھی آخر تک سکون ہی رہے گا، یعنی کہ اگر یہ نا فاعل ہوتا تو یہ خلق نہ ہوتا، لیکن اب چونکہ اس قاف پر سکون نہیں ہے نا، فتح ہے، اس کا مطلب ہے کہ خلقہ فعل ہے، فاعل مستتر ہے، اور یہ نا جو ہے یہ مفعول بھی ہے، یعنی کہ ہمیں کس نے بنایا۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ خلقنا اللہ۔ اسے ملا کر ہم یوں پڑھیں گے خلقنا اللہ۔ پھر آگے ہے من خلق القمر۔ اب دیکھیں قمرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ عربی زبان میں مذکر ہے، اس لیے ہم اس کے لیے ہو کی ضمیر کو استعمال کریں گے۔ ہم کہیں گے خلقہ اللہ، ٹھیک ہے۔ القمرہ کہنے کی جگہ ہم ہو کی ضمیر لگا دیں گے، ہم کہیں گے خلقہ اللہ، ملا کر ہم یوں پڑھیں گے خلقہ اللہ، یعنی کہ اسے اللہ نے بنایا۔ نمبر 5 ہے من خلق الشمس۔ اس کے لیے بھی کیا میں ہو کی ضمیر لگاؤں؟ نہیں، اس کے لیے میں ہا کی ضمیر لگاؤں گی، کیونکہ الشمس عربی زبان میں مؤنث ہوتا ہے، تو چونکہ یہ مؤنث واحد ہے اس لیے ہم لکھیں گے خلقہ اللہ، خلقہ اللہ، ہا کی ضمیر لکھیں گے، یعنی کہ اسے اللہ نے بنایا۔ سوال نمبر 6 ہے من خلق النجوم، یعنی کہ ستاروں کو کس نے بنایا۔ تو النجوم کو دیکھیں یہ مذکر جمع ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے لیے ہا کی ضمیر لگائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، کل جمع مؤنث، تو ہم یہاں پر لکھیں گے خلقہ اللہ، یعنی انہیں اللہ نے بنایا ہے۔ پھر سوال نمبر 7 ہے مما خلق اللہ الانسان۔ اسے ملا کر ہم یوں پڑھیں گے مما خلق اللہ الانسان۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مما کیا ہوتا ہے، دراصل من جمع ما، من اور ما کو جب ہم ملا لیں گے تو یہ بن جاتا ہے مما، عرب لوگ اسے مما کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ مما کے معنی کیا ہوں گے؟ کس سے؟ خلق اللہ الانسان، اللہ نے تخلیق کیا انسان کو، تو انسان کو کس سے بنایا؟ جی ہاں، کیچڑ سے، گارے سے، اور کیچڑ یا گارے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ طین۔ تو ہم یہاں پر لکھیں گے خلق اللہ الانسان من طین۔ سوال نمبر 8 ہے مما خلق اللہ الجان۔ جان کیا ہوتا ہے؟ جن، یعنی کہ اللہ نے جنوں کو کس سے بنایا؟ تو کس سے بنایا؟ جی ہاں، آگ سے، تو ہم یہاں پر لکھیں گے خلقہ اللہ من نار۔ سوال نمبر 9 ہے کم سماء خلق اللہ، یعنی کہ اللہ نے کتنے آسمان بنائے؟ کتنے آسمان بنائے ہیں؟ جی ہاں، 7 آسمان۔
اس کا جواب ہوگا خلق اللہ 7 سماوات، یعنی کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ سوال نمبر 10 ہے فی کم یومن خلق اللہ السماوات والارض، فی کم یومن یعنی کہ کتنے دنوں میں، خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو۔ تو زمین اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں بنایا۔ اس لیے اس کا جواب ہم لکھیں گے خلق اللہ السماوات والارض فی 6 ایام، یعنی کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا۔ 6 کا مطلب ہوتا ہے 6۔ چلیے اب سوال نمبر 2 پر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اب یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو ہمارے سبق نمبر 9 میں آئی تھی۔ تو اب اس آیت کے بارے میں ہم سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمیں یہ سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ ہمارے اوپر سے تو نہیں گزر گئی، یعنی کہ ہمارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں پہلا سوال ہے من قال ھذا، یعنی کہ یہ کس نے کہا تھا؟ تو کس نے کہا تھا؟ یاد ہے ہمارے سبق میں کیا آیا تھا؟ فجاء فی سورۃ الاعراف ان ابلیس قال للہ، یعنی کہ سورہ اعراف میں آیا ہے کہ ابلیس نے اللہ سے کہا تھا۔ تو اب کون کہہ رہا ہے؟ جی ہاں، ابلیس کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم کہیں گے قال ھذا ابلیس، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ابلیس نے کہا تھا۔ پھر ہے ولیمن، ولیمن کا کیا مطلب ہوگا؟ اور کس سے؟ تو یہ اس نے کس سے کہا تھا؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سے کہا تھا۔ ابلیس نے یہ اللہ سے کہا تھا، اس لیے ہم اس کا جواب لکھیں گے قال ھذا للہ۔ پھر آگے ہے من ای سورۃ ھذہ الآیۃ، یعنی کہ یہ آیت کون سی صورت میں ہے؟ تو یہ آیت کس صورت میں تھی؟ سورہ اعراف۔ تو اس کا جواب ہوگا ھذہ الآیۃ من سورۃ الاعراف، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہی من سورۃ الاعراف۔ ھذہ الآیۃ بھی ہم لکھ سکتے ہیں اور اس کی جگہ صرف ہی بھی لکھ سکتے ہیں، اور آگے ہم لکھیں گے من سورۃ الاعراف، یعنی کہ یہ سورہ اعراف میں ہے۔ سوال نمبر 3 ہے دا ھذہ العلامۃ امام الجمل الصحیحۃ وھذہ العلامۃ امام الجمل التی لیست صحیحۃ۔ اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گی، اب آپ کو آ گیا ہوگا۔ تو ہم نے صحیح جملوں کے آگے ٹک مارک لگانا ہے اور غلط جملوں کے آگے یہ غلط کا نشان لگانا ہے، کراس کا۔ تو اس کا پہلا جز ہے الطلاب الجدد 15، ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نئے طلباء 15 تھے یا زیادہ تھے؟ نئے طلباء 5 تھے، 15 نہیں تھے، اس لیے یہاں پر ہم کراس کا نشان لگائیں گے۔ جز نمبر 2 ہے عبد الرحمن ما فہم معنی 3 کلمات۔ دیکھیں عربی زبان ہے نا، اس لیے اسے آپ نے معنی نہیں پڑھنا، معنی پڑھنا ہے۔ اس یا کو دیکھیں نا، اس کے نیچے 2 نقطے نہیں لگے نا، اس لیے ہم اسے الف پڑھیں گے۔
بولنے میں یہ الف پڑی جائے گی، اس لیے ہم کہیں گے مانا۔ یہاں پر ہم کہیں گے عبدو مبتدا ہے، وہو مضاف، اور الرحمانی اس کا مضاف الیہ ہے، اور ما فہمہ مانا ثلاث کلمات یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ پھر یہاں ما حرف نفی ہے، فہمہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور اس کا فاعل یہ روٹ ورڈ ہے نا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اس میں فاعل مستتر ہے و تقدیرہ ہوا، اور یہ ہوا کس کی طرف جاتی ہے؟ عبد الرحمن کی طرف۔ اور پھر مانا جو ہے یہ اس کا مفعول بہ ہے، وہو مضاف، اور ثلاثی اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور کلماتن اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ عبد الرحمن 3 الفاظ کے معنی نہیں سمجھا۔ تو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جی ہاں، وہ عبد الرحمن ہی تھا۔ جز نمبر 3 ہے سأل فیصل المدرسہ، تو اس کے معنی ہوں گے کہ فیصل نے استاد سے پوچھا ما جمع السماء، تو کیا یہ درست ہے؟ فیصل نے پوچھا تھا؟ جی نہیں، فیصل نے نہیں پوچھا تھا نا، یہ سوال حسن نے کیا تھا، اس لیے یہاں پر ہم کراس کا نشان لگا دیں گے۔ پھر جز نمبر 4 ہے کتب المدرس الدرس علی السبورۃ، اب یہاں پہ دیکھیں کتبہ فعل ہے، المدرس اس کا فاعل ہے، اور الدرسہ مفعول بہ ہے، اور علی السبورۃ جار مجرور، تو یہ درست ہے کہ غلط ہے؟ جی ہاں، بالکل درست ہے، یہاں پر ہم ٹک مارک کا نشان لگا دیں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے ما معنی الکلمات الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے الفاظ کے کیا معنی ہیں۔ نمبر 1 ہے التینو، اب ہم نے ان کے معنی بھی نا عربی زبان میں لکھنے ہیں، ایسا نہ ہو آپ اردو میں لکھنے بیٹھ جائیں، جی نہیں، آپ نے عربی میں جواب دینا ہے۔ تو 3 کا ہم کیا لکھیں گے؟ التینو کا عربی زبان میں ترجمہ ہوگا التراب المختلط بالماء۔ آگے ہے عادہ، عادہ کا کیا معنی ہے؟ ہم یہاں پر لکھیں گے رجع۔ آگے ہے الجد، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ابو الابی و ابو الامی۔ سوال نمبر 5 ہے اقرأ المثال، یعنی کہ مثال کو پڑھیے، ثم اکمل، پھر مکمل کیجئے، ما یلی، جو درج ذیل ہے، علی غرارہ، اس کے پیٹرن پر، یعنی کہ ہم نے اس مثال کو پڑھنا ہے اور اسی پیٹرن کے مطابق بلینکس کو فل کرنا ہے۔ تو چلیے مثال کو پڑھتے ہیں۔ عاصمۃ السودانی الخرطوم، اب یہاں پہ دیکھیں عاصمۃ مبتدا ہے، وہ مضاف، اور السودانی اس کا مضاف الیہ ہے، اور الخرطوم یہ اس کی خبر ہے۔ اسی پیٹرن پر ہم نے ان بلینکس کو فل کرنا ہے۔ جز نمبر 1 ہے بلینک العراقی بلینک، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ عراق کا دارالحکومت بتانا ہے، تو پہلے تو ہم اس بلینک میں لکھیں گے عاصمۃ، تو یہ ہو جائے گا عاصمۃ العراقی، اور دوسرے بلینک میں عراق کا دارالحکومت کیا ہے؟ جی ہاں، بغداد، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں نا الخرطوم مرفوع ہے نا، اس لیے ہم بھی بغدادو لکھیں گے، اسے مرفوع کریں گے، تو یہ ہو جائے گا عاصمۃ العراقی بغداد۔ پھر ہے بلینک المملکۃ العربیۃ السعودیۃ، تو اس پہلے بلینک میں تو ہم عاصمتو لکھیں گے، اور اس دوسرے بلینک میں سعودی عرب کے دارالحکومت کا نام لکھیں گے، تو یہاں پر ہم لکھیں گے الریاض، تو یہ ہو جائے گا عاصمۃ المملکۃ العربیۃ السعودیۃ الریاض۔ پھر ہے بلینک الیمنی بلینک، تو یہاں پہ لکھیں گے ہم عاصمتو،
تو یمن کے دارالحکومت کو کیا کہتے ہیں؟ صنعاء. تو یہ ہو جائے گا عاصمۃ الیمنی صنعاء. جز نمبر 4 ہے بلینک مصرع. یہ مصرع کیا ہے؟ مجرور ہے یا منصوب ہے؟ جی ہاں، یہ مجرور ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اور ممنوع من الصرف جب مجرور ہوتے ہیں نا تو ان پر فتح آتی ہے، وہ مجرور بالفتح ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ ہم لکھیں گے القاہرۃ. یہ ہو جائے گا عاصمۃ مصر القاہرۃ. سوال نمبر 6 ہے اقرأ الامثلۃ، یعنی کہ مثالوں کو پڑھیے. ثم اکتب، یعنی کہ پھر لکھیے الجمل الآتیۃ، دیے گئے جملے مستعملا، استعمال کرتے ہوئے فعل التعجبی، فعل التعجب کو. تو پہلی مثال ہے ھذا الرجل طویل، یعنی کہ یہ آدمی طویل قامت ہے، یعنی کہ ٹال ہے. آگے ہے ما اطول ھذا الرجل. اب اس ما اطول کو دیکھیں، اس میں اطول فعل ہوگا، اور پھر ہم کہیں گے فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا، اور ھذا کیا ہوگا؟ ھذا اس کا مفعول بہ ہوگا، اور الرجل اس ھذا کا بدل ہے، یعنی کہ یہ آدمی کتنا طویل قامت ہے. How tall this man is. دوسری مثال ہے ھذا البیت کبیر، یعنی کہ یہ گھر بڑا ہے. تو اس کے آگے لکھا ہے ما اکبرا ھذا البیت. ٹھیک ہے نا؟ فعل و تعجب لگانے سے یہ جملہ اس طرح ہو جائے گا ما اکبرا ھذا البیت، یعنی کہ یہ گھر کتنا بڑا ہے. تیسری مثال ہے ھذہ السیارۃ جمیلۃ، یہ گاڑی خوبصورت ہے. تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ ما اجمل ھذہ السیارۃ، یعنی کہ یہ گاڑی کتنی خوبصورت ہے. تو ان مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم نے ان بلینکس کو فل کرنا ہے. تو پہلا جز ہے ھذا الماء بارد، یعنی کہ یہ پانی ٹھنڈا ہے. تو چلیے اب اس کو ہم کیسے کہیں گے؟ ما ابرد ھذا الماء، یعنی کہ یہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے. جز نمبر 2 ہے النجوم جمیلۃ، یعنی ستارے خوبصورت ہیں. ہم کیا کریں گے؟ جمیلۃن کی جگہ اجملہ لکھیں گے. ہم لکھیں گے ما اجمل النجوم. اب یہاں پر اگر ھذا لکھا ہوتا تو پھر ہم ھذا لگا دیتے. اب چونکہ یہاں پہ ھذا نہیں ہے نا، اس لیے ہم بھی ھذا نہیں لگائیں گے. ہم کہیں گے ما اجمل النجوم. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یعنی کہ ستارے کتنے خوبصورت ہیں. جز نمبر 3 ہے ھذا القلم رخیص. ھذا مبتدا ہے اور القلم اس کا بدل ہے، اور رخیص اس کی خبر ہے. اس کے معنی ہوں گے یہ قلم سستا ہے. تو فعل التعجب میں تبدیل کرنے سے یہ کیسے ہو جائے گا؟ ما ارخص ھذا القلم، یعنی کہ یہ قلم کتنا سستا ہے. آگے ہے اللغۃ العربیۃ سہلۃ، یعنی کہ عربی زبان آسان ہے. چلیے اب یہاں پہ کیا لکھیں ہم؟ ما اسہل اللغۃ العربیۃ، یعنی کہ عربی زبان کتنی آسان ہے. جی بالکل آسان ہے، اگر آپ دل لگا کے پڑھیں گے تو بے حد آسان ہے. چلیے آگے ہے النجوم کثیرۃ، یعنی کہ ستارے زیادہ ہیں. چلیے اب یہاں پہ کیا لکھیں ہم؟ ما اکثر النجوم، یعنی کہ ستارے
کتنے زیادہ ہیں۔ آگے ہے اللبن حسن، یعنی کہ دودھ اچھا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ ما احسن اللبن، یعنی کہ دودھ کتنا اچھا ہے۔ نمبر 7 ہے هذه السیارة سریعة، یعنی کہ یہ گاڑی تیز رفتار ہے۔ تو اسے اب ہم کیسے لکھیں؟ ما اسرع هذه السیارة، یعنی کہ یہ گاڑی کتنی تیز رفتار ہے۔ آگے ہے القمر جمیل، یعنی کہ چاند خوبصورت ہے۔ کیا لکھیں یہاں پر؟ ما اجمل القمر، یعنی کہ چاند کتنا خوبصورت ہے۔ جز نمبر 9 ہے ھذا القمیص وسخ، یعنی کہ یہ قمیض گندی ہے۔ کیا لکھیں یہاں پر؟ ما اوسخ ھذا القمیص، یعنی کہ یہ قمیض کتنی گندی ہے۔ جز نمبر 10 ہے ھذا الفصل نظیف، یعنی کہ یہ کلاس صاف ہے۔ کیا لکھیں یہاں پر؟ ما انظف ھذا الفصل، یعنی کہ یہ کلاس کتنی صاف ہے۔ تو یہ سوال بھی مکمل ہو گیا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے تأمل الامثلۃ، یعنی کہ مثالوں کو پڑھیے۔ ثم اقرئ الکلمات الآتیۃ، پھر دیے گئے الفاظ کو پڑھیے، واکتبھا، اور اسے لکھیے، مع ضبط اواخرھا، اس کے آخر کے اعراب کے ساتھ۔ تو چلیے مثالوں کو پڑھتے ہیں۔ محمد یا محمدو، یعنی کہ محمد یا کے آنے کے بعد یا محمدو بن گیا۔ حامد یا حامدو، اور استاذ یا استاذو۔ چلیے اب دوسری مثال ہے اخت حامد، یا کے آنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ یا اخت حامد۔ اسی طرح عبداللہ، یا کے آنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ یا عبداللہ۔ یہ ہمیں پتہ ہے۔ تو چلیے اب اسی کے مطابق ان سب کے اعراب لگائیں گے۔ تو علی ہوتا ہے سمپل لفظ، یا کے آنے کے بعد اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ یہ یا علی یو ہو جائے گا۔ پھر یہ ہوگا یا عباسو، پھر یا رجلو، یا بنتو، یا شیخو یا شیخو، یا مریمو، یا عبداللہ۔ کیا لفظ تھا؟ بنت خالدین۔ یا کے آنے کے بعد یہ کیا بن جائے گا؟ یا بنت خالدین، یعنی کہ اے خالد کی بیٹی۔ آگے ہے یا سائق السیارتی۔ تو سائق السیارتی کا کیا مطلب ہے؟ گاڑی کے ڈرائیور، یعنی کہ اے گاڑی کے ڈرائیور۔ آگے ہے یا سعدن، یا عبد الرحمنی، یا رب الکعبتی، یا امام المسجد، یا ابن عباس، اور ابو بکرین کیا ہو جائے گا؟ یا ابا بکرین۔ یہ تھوڑا مختلف ہے نا، اس میں ابو جو ہے جب ابا بنے گا تو اس کا واو الف میں تبدیل ہو جائے گا۔ ابو اور اخو جب مضاف ہوتے ہیں نا تو یہ تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے مضاف ہوتے ہیں۔ تو ابو بکرین ہو جائے گا یا ابا بکرین، ٹھیک ہے نا؟ تو اصول کیا ہے؟ جب کسی اسم سے پہلے یا آ جاتا ہے تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔
لیکن جب یہ یا مضاف اور مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے تو یہ مضاف کو منسوب کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے تأمل الامثلۃ، یعنی کہ مثالوں پر غور کریں، ثم عین، پھر دیکھیں، فیما یلی، جو در ذیل میں ہے، جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم، وَدْبِتْ آخرہ، یعنی کہ پھر اس کے آخر کے اعراب لگائیں، ٹھیک ہے، جمع مؤنث سالم کے آخر کے اعراب ہم نے لگانے ہیں۔ پہلے ہم نے مثالوں کو پڑھنا ہے اور پھر جمع مؤنث سالم کے آخر کے اعراب کو لگانا ہے۔ تو پہلی مثال ہے رأیت سیارتن، یہاں پر رأی فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور سیارتن یہ اس کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ میں نے ایک گاڑی کو دیکھا، اور یہاں پہ کیا ہے، رأیت سیاراتن، یہ کیا، یہاں پہ سیارتن منصوب ہے، اور یہاں پر اس کے نیچے کسرہ کیوں آ گئی؟ کیونکہ جمع مؤنث سالم جب منصوب ہوتی ہے تو اس کے آخر میں کسرہ آتی ہے یہ بھی ضدی ہے۔ یہاں ہم کہیں گے کہ یہ منصوب بالکسرہ ہے، یہاں پر رأی فعل ہے، تو فاعل ہے، اور سیاراتن یہ اس کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ میں نے گاڑیوں کو دیکھا۔ اگلی مثال ہے، اچھا یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے غلطی سے یہاں پر سکون ڈال دیا، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے تھا سألت، ٹھیک ہے، تو یہاں پر فتح لگا دیں، سألت المدیرۃ الطالبۃ۔ تو جب ہم اسے ملا کر پڑھیں گے تو التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے پہلے والے سکون کے نیچے ہم کسرہ لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا سألت المدیرۃ الطالبۃ، سألت المدیرۃ الطالبۃ۔ یہاں پر سألا فعل ہوگا اور تا تاؤتانیسی ہوگا، اور المدیرۃ اس کا فاعل ہوگا، اور الطالبۃ اس کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ پرنسپل صاحبہ نے طالبہ سے سوال کیا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، سألت المدیرۃ الطالبات، اب یہ مفعول بھی جو ہے یہ منصوب ہے بالکسرہ، ہم کہیں گے کہ یہ منصوب بالکسرہ ہے، یعنی کہ پرنسپل صاحبہ نے طالبات سے سوال کیا۔ آگے ہے قرأت المجلۃ، قرأ فعل ہے، تو فاعل ہے، اور المجلۃ مفعول بھی ہے، یعنی کہ میں نے رسالہ پڑھا، تو یہ کیا ہو جائے گا، قرأت المجلات۔ تو یہاں پر قرأ فعل ہے، تو فاعل ہے، اور المجلاتی مفعول بھی ہے، یعنی کہ میں نے رسالے پڑھے۔ چلیے اب ان مثالوں کے مطابق یہ نیچے جو جملے ہیں نا، ان میں جو الفاظ جمع مؤنث سالم ہیں نا، ان کے ہم اعراب لگائیں گے۔ تو جز نمبر 1 ہے خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والبحار والارض والسماوات، یہاں پر تی آئے گا، ٹھیک ہے، چینج یہاں پر ہوگا، جمع مؤنث سالم میں ہوگا، یہاں پر کسرہ آ جائے گی، کیوں آئے گی؟ کیونکہ یہ منصوب بالکسرہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ نے سورج اور چاند اور ستاروں اور سمندروں اور زمین اور آسمانوں کو بنایا۔ چلیے جز نمبر 2 پر آ جاتے ہیں، سأل الابو الابناء والبناتی، جی ہاں تی، یعنی کہ ابو نے
بیٹوں اور بیٹیوں سے سوال کیا۔ جز نمبر 3 ہے کتبت هذه الکلمات، یعنی کہ میں نے ان الفاظ کو لکھا۔ جز نمبر 4 ہے رأیت اطباء والطبیبات، یعنی کہ میں نے ڈاکٹروں اور لیڈی ڈاکٹروں کو دیکھا۔ جز نمبر 5 ہے غسل الولد السیارۃ۔ اب ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر ہمیں ڈاج کیا ہے، انہوں نے ان جمع مؤنث سالموں کے درمیان میں واحد کو دے دیا ہے، تو اب یہاں پر آئے گا غسل الولد السیارۃ، کیونکہ یہ جو ہے نا واحد ہے، جمع نہیں ہے۔ جمع مؤنث سالم جب منصوب ہوگی تو اس پر کسرہ آئے گی، جب وہ جمع نہیں ہو واحد ہو تو پھر منصوب ہونے کی صورت میں کسرہ نہیں آئے گی، فتح ہی آئے گی۔ آگے ہے غسل الولد السیارۃ، تی آئے گا یہاں پر، یعنی کہ لڑکے نے گاڑیوں کو دھویا، واش کیا۔ جز نمبر 7 ہے اخذت الریالات، ملا کے ہم کیسے پڑھیں گے؟ اخذت الریالات یا بنیا، یعنی کہ اے میرے بیٹے کیا تم نے ریالوں کو لے لیا ہے۔ جز نمبر 8 ہے سأل بلال زملاءہ، کیوں آہو؟ اس لیے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے، مؤنث نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے زملاءہ۔ دیکھیں ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر مذکر کو لکھ دیا ہے، جمع مؤنث سالم کی جگہ جمع مذکر سالم لکھا ہے۔ چلیے آگے ہے سألت زینب زمیلاتہا، ٹھیک ہے نا، یہاں پر تی آئے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، وہ جمع مذکر سالم تھا اور یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس لیے یہاں پر کسرہ آئے گی۔ جز نمبر 10 ہے قرأت الکتب والصحف والمجلات، یعنی کہ میں نے کتابوں کو اور اخباروں کو اور رسالوں کو پڑھا تھا۔ آگے ہے رأیت اخوۃ حامد و اخواتہ، یعنی کہ میں نے حامد کے بھائیوں کو اور بہنوں کو دیکھا تھا۔ آگے ہے قرأنا هذه الصفحات، جی ہاں یہاں پہ تی آئے گا، قرأ فعل ہوگا، نا اس کا فاعل ہوگا اور هذه اس کا مفعول بھی ہوگا اور الصفحات اس هذه کا بدل ہوگا، یعنی کہ ہم نے ان پیجز کو پڑھا تھا، ان صفحات کو پڑھا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ هذه کے آخر میں کسرہ ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ یہاں پر منصوب ہے، کیونکہ مفعول بھی ہے نا، اس لیے یہ منصوب ہے۔ اسی طرح الصفحاتی بھی منصوب ہے، لیکن یہ منصوب بالکسرہ ہے، منصوب ہونے کے باوجود اس پر بھی کسرہ آئی ہے۔ هذه پر تو کسرہ اس لیے آئی ہے کہ یہ مبنی ہے، یہ اپنے اعراب کو تبدیل ہی نہیں کرتا، جبکہ جمع مؤنث سالم جب منصوب ہوتی ہے تب اس پر فتح کی جگہ کسرہ آتی ہے، باقی یہ نارمل طریقے سے مرفوع اور مجرور ہوتی ہے، صرف جب یہ منصوب ہوتی ہے نا تو اس کے آخر میں فتح کی جگہ کسرہ لگائی جاتی ہے۔ تو چلیے ابھی سوال نمبر 9 پر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے تأمل المثال،
یعنی کہ مثال پر غور کریں. ثم ادخل، پھر داخل کریں حمزۃ الاستفہامی علی الجمل الآتیتی، حمزہ استفہام کو دیے گئے جملوں میں. یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، حمزہ استفہام کو ان جملوں میں ایڈ کرنا ہے، جمع کرنا ہے اور پھر پڑھنا ہے. اب دیکھیں البحار جمع البحری، یعنی کہ البحار البحر کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے. چلیے اب میں نے اسے سوالیہ جملے میں تبدیل کرنا ہے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گی، میں اس سے پہلے ایک حمزہ استفہام لگا دوں گی. تو یہ ہو جائے گا البحار جمع البحری. اور اسے ہم کیسے لکھیں گے، ان دونوں حمزہ کو جمع کر کے ہم کیسے لکھیں گے اسے، اس طرح البحار جمع البحری. اب یہ ایک سوالیہ جملہ بن گیا نا، اس لیے ہم نے اپنی ٹون کو بھی بدل دیا ہے. یہاں پہ دیکھیں سوالیہ جملہ نہیں تھا، ہم اسے کیسے پڑھیں گے، البحار جمع البحری، اس طرح پڑھیں گے. لیکن جب اس سے پہلے ہم حمزہ استفہام لگا دیتے ہیں اور پھر ان دونوں حمزہ کو ہم اکٹھا کر کے آ میں بدل دیتے ہیں نا، تو پھر ہم اسے کیسے پڑھیں گے. تو پھر ہمارا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ آپ سوال کر رہے ہیں. تو اب ہم اسے کیسے پڑھیں گے، البحار جمع البحری. ٹھیک ہے، اس طرح ہم پڑھیں گے. یعنی کہ کیا البحار البحر کی جمع ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم اس حمزہ استفہام کو ال سے پہلے لگا دیں گے نا، تو یہ آل میں بدل جائے گا. ان دونوں حمزہ کو ہم اکٹھا کر کے آ کی صورت میں لکھ دیں گے. یعنی کہ دو الف جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ آ بن جاتے ہیں. چلیے اب یہاں پر ہے الآن خرجتا، یعنی کہ تم ابھی نکلے ہو. چلیے اس سے پہلے ہم حمزہ استفہام لگا دیتے ہیں. تو اب اسے ہم کیسے پڑھیں گے، الآن خرجتا، یعنی کہ کیا تم ابھی نکلے ہو. اب ہم سوالیہ انداز میں اس جملے کو پڑھیں گے. چلیے اگلا جز ہے الیوم رجع ابوکا من دمشق. چلیے اس سے پہلے حمزہ استفہام لگائیں تو یہ کیا ہو جائے گا، الیوم رجع ابوکا من دمشق، یعنی کہ کیا آج تمہارا ابو دمشق سے واپس آیا ہے. جز نمبر 3 ہے المدرس مریض، یعنی کہ استاد بیمار ہے. چلیے اب اس سے پہلے حمزہ استفہام لگائیں تو پھر ہم اسے کیسے پڑھیں گے، المدرس مریض، یعنی کیا استاد بیمار ہے. جز نمبر 4 ہے المدیر قال ہکذا، یعنی کہ پرنسپل نے ایسے کہا تھا. چلیے ہکذا کا کیا مطلب ہے، ایسے، اس طرح. تو چلیے اب اسے سوالیہ جملے میں تبدیل کریں، حمزہ استفہام لگائیں اس سے پہلے. تو یہ ہو جائے گا المدیر قال ہکذا، کیا پرنسپل نے ایسے کہا تھا. پھر جز نمبر 5 ہے الطالب الجدید کسر ھذا الکرسی، یعنی کہ نئے طالب علم نے یہ کرسی توڑی تھی. تو چلیے اب حمزہ استفہام لگاتے ہیں، الطالب الجدید کسر ھذا الکرسی، یعنی کہ کیا نئے طالب علم نے یہ کرسی توڑی تھی. چلیے اگلا جز ہے ھذا الطالب ضربک، یعنی کہ اس طالب علم نے تمہیں مارا تھا. چلیے اب اسے سوالیہ جملے میں تبدیل کریں. نہیں اب
آ نہیں کہیں گے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر ہمیں ٹرک کیا ہے نا، یہاں پر اب ہم آ نہیں کہیں گے کیونکہ دوسرا الف تو موجود ہی نہیں ہے، ہاضا ہے نا، اس لیے ہم کہیں گے احاظت طالب دربکا، کیا اس طالب علم نے تمہیں مارا تھا؟ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔